أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. قسم ہے اس شہر کی اور آپ رہنے والے اسی شہر میں، قسم ہے جننے والے کی وما والد اور جو جنا ہے، لقد خلقنا الانسان البتہ بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو، فی کبد مشقت کے اندر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں ساتھیوں، دو جمعہ غیر حاضری رہی، پہلے پاکستان اور پھر ایران کا سفر رہا۔ آج ہی صبح یہاں پہنچا ہوں۔ سفر کی بہت تکان ہے، الحمدللہ بہت اچھا سفر گزرا اور ساتھیوں نے بڑے استقبال کیے اور بڑا اہتمام کیا۔ زاہدان ایک صوبائی شہر ہے ایران میں، اس کے بعد ایک خاش شہر ہے، اس کے بعد ایک خاف شہر ہے، اس کے بعد ایک زابل شہر ہے، اس کے بعد تربت جام ایک شہر ہے، خیر آباد ایک شہر ہے، اسی طرح مشہد اور تہران، ان سب میں جانے کا موقع ملا، اور بڑے بڑے مدارس ہیں اہل سنت کے، ان میں جانے کا موقع ملا، بیان کا موقع ملا، ساتھیوں سے تبادلے خیال کا موقع ملا، اور یہ سارے دن مصروفیت کے رہے۔ آج آپ کے ہاں حاضری ہوئی ہے۔ سورہ بلد کی ابتدائی آیتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے دور میں نبی بھیجے ہیں، اور سب کے آخری، سب کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، آدم سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت ہے سب کا میں سردار ہوں۔ ادھر تو آگے پیچھے دنیا چل رہی ہے، قیامت میں سارے اکٹھے ہوں گے، اور ساروں کے سامنے جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم اور اس کی ساری اولاد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ انا خطیبہم و امیرہم، ساری انسانیت کا میں خطیب بھی ہوں گا اور امیر بھی ہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے اور ساری انسانیت کے سردار ہیں۔ آپ نے انسانیت کی بھلائی فرمائی ہے، انسانیت کو سیدھا راستہ بتایا ہے۔ اس میں پہلا اللہ سے تعلق اور دوسرا مخلوق سے تعلق۔ اللہ سے تعلق کہ ایمان لے آئے، اس کے احکام مانے،
اور عبادت صرف اسی کی کرے، شریکوں سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھے، یہ اللہ کا تعلق ہے۔ دنیا اس میں بگڑی ہوئی، اللہ کے سوا باقی دروازوں پر بھٹک رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو دو خدا مانتے ہیں، خالق خیر اور خالق شر، کہ دنیا میں دو خدا ہیں، ایک خیر اور بھلائی دیتا ہے، دوسرا نقصان پہنچاتا ہے۔ جو بھلائی دیتا ہے اس کا نام رکھتے ہیں یزدان، جو دنیا میں نقصان پہنچاتا ہے اس کا نام رکھتے ہیں اہرمن۔ کبھی جو خیر کا پیدا کرتا ہے اس کو نور کہتے ہیں، جو شر پیدا کرتا ہے اس کو ظلمت کہتے ہیں، اندھیرا کہتے ہیں۔ اور یہ عقیدے کا فساد ہے، روشنی ہے یا اندھیرا ہے۔ الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور، روشنائی بھی میری مخلوق ہے اور اندھیرا بھی میری مخلوق ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ ان کا مقابلہ ہو، کبھی خیر والا غالب تھے کبھی شر والا غالب، تو دوسرا مغلوب ہوگا۔ جو مغلوب ہے وہ تو الہ نہیں بن سکتا۔ الہ تو وہ ہوتا ہے جو سب سے غالب ہو ہمیشہ کے لیے، کبھی غالب کبھی مغلوب، وہ الہ نہیں ہے۔ تو یہ بھٹکی ہوئی دنیا ہے، اپنے دماغ کے مطابق سوچا کہ خدا کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کو مانا لیکن ساتھ اس کی مخلوق کو شریک کیا۔ کبھی سورج کی پوجا کی، کبھی چاند کی پوجا کی، کبھی ستاروں کی پوجا کی، کبھی آگ کی پوجا کی، کبھی ہوا کی پوجا کی، کبھی پانی کی پوجا کی۔ گنگے کو پوجتے ہیں، گنگا ایک دریا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، زمین آسمان اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں میں نے پیدا کی ہیں، ان میں کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، ایک میں خالق ہوں، باقی سب مخلوق ہے۔ لہذا سورج ہو چاند ہو، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ان کے پاس ارادہ نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ تو میرے حکم کے تحت چل رہے ہیں۔ دن بھی ہے، رات بھی ہے، روشنی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، سارا کچھ یہ میرے حکم کے تحت ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک کو میں نے ایک ٹاسک دیا ہے، ایک منزل دی ہے، وہ اسی منزل پر دوڑ رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کو دھوکا تھا، اللہ کے نبیوں نے ان سب کو ختم کیا اور ساری کائنات کو خالق سے جوڑا ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ تو ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ کو یگانہ جانے، ایک جانے، وحدہ لا شریک جانے، اور عبادت صرف اسی کی کرے، سجدہ اسی کا، نظر نیاز اسی کی، طواف اسی کے گھر کا، اعتکاف نوراتہ اسی کے گھر میں۔ یہ نبی اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آئے ہیں کہ دنیا کو اس میں غلطیاں ہیں کہ غیروں کے ساتھ جڑ رہا ہے، صرف اللہ کے ساتھ چاہیے۔
ابراہیم علیہ السلام کا باپ سرکاری مندر تھا، اس میں قسم و قسم کے بت رکھے تھے، کوئی چاندی کے، کوئی سونے کے، کوئی پیتل کے، کوئی پتھر کے، اور دنیا ان کے سامنے جھک رہی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ نگرانی کرتا تھا، یہ وزیر مذہبی امور تھا۔ تو باپ سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا ان کی عبادت کرتا ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ان میں قدرت ہے، عبادت کیوں کرتا ہے؟ نہیں مانتا، کہتا ہے ان میں بہت کچھ ہے۔ تو فرمایا میں پھر تمہیں تجربہ کرا دیتا ہوں۔ یہ سارے میلے پر گئے اور ابراہیم علیہ السلام مندر میں گھس گئے، سارے اجاڑ دیے۔ ایک جو بڑا تھا اس کا ایک کندھا کاٹا اور کلہڑا اس کے کندھے پہ رکھ لیا، گھر آ گئے۔ وہ جو میلے سے آئے تو دیکھا تو سارا تو مندر اجڑا ہوا ہے، کون کر سکتا ہے یہ؟ ان کو تو ان کی طرف تو اشارہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ ان کو توڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے سامنے کھڑے ہیں، اور وہ قسم و قسم کے کھانے پکا کر بتوں کے سامنے رکھ جاتے تھے۔ میلے سے آتے تبرکاً گھر لے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ جو تمہارے سامنے کھانے ہیں بتوں کو کہتے ہیں۔ قال لا تأکلون، کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کو تو بڑے مشکل کشائی، میرے ساتھ بات کرو نا کہ کیا ہے۔ جب وہ مندر کی اپنی حالت دیکھی، اب لگے سوچنے کہ کس نے کیا ہے۔ سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہمارے ملک میں ان کا دشمن صرف ایک ہے، نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، سب ہم ایک مذہب کے ہیں۔ فجاؤ یہرعون الیہ، دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، بیٹھے ابراہیم علیہ السلام موج سے، انت فعلت ھذا بآلہتنا، یہ ظلم تو نے کیا ہے، ہمارے معبودوں کو تو نے اجاڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا یہ جو بڑا کھڑا ہے، ایک کندھا اس کا ٹوٹا ہوا ہے، لگتا ہے یہ ان کے ساتھ لڑا ہے، لڑائی ہو گئی، اس کا کندھا ٹوٹ گیا، وہ سارے فنا ہو گئے، یہ بڑا تھا وہ چھوٹے تھے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، جو مرے پڑے ہیں ان سے پوچھو، اگر بول سکتے ہیں تو بتائیں تمہیں کس نے مارا ہے۔ اب لگے سوچنے، کہنے لگے قَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، ابراہیم تجھے پتہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اچھا آج یہ پتہ چلا کہ بولتے نہیں ہیں، اب تک تو تمہارے لیے یہ بڑے مشکل کشا تھے، آج کیوں نہیں بولتے؟ اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ، افسوس ہے تمہیں بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی، نہ کچھ بتا سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، سارے مرے پڑے ہیں، اور پھر بھی تم ان کو مشکل کشا سمجھتے ہو۔ اب انہوں نے کہا یہ اب ہماری حد تک ہے، توہین ہے کہ ہمارے سارے مندر اجاڑ دیا اور یہ اسی طرح گھوم رہا ہے، اب اس کو ایسی سزا دیں کہ پھر کبھی ایسا کام اور کوئی نہ کرے۔ کیا سزا دیں؟ اس کو آگ میں جلا دیں۔
تیار ہوا چکھا، ہر ایک منت مانتا تھا، فلاں پیر میں تیری یہ کروں گا، اتنی لکڑیاں ڈالتا تھا، بہت بڑا ایک بھٹی بنائی۔ اب جب اس میں آگ پڑے گی تو آگ میں ڈالیں گے اس کو کیسے؟ آگ تو دور سے بندے کو کھینچے گی۔ تو ایک لوہار کو کہا تو بتا، اس نے کہا میں مشین تیار کرتا ہوں، ہینڈل ہوگا اس کا، اس میں ابراہیم کو باندھ کر بٹھا دیں گے اور ہینڈل دبائیں گے، آگ کے درمیان میں جا پہنچے گا۔ اس نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جدا کیے گئے، ہاتھ باندھے گئے، اسی میں رکھا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے عزت کا لباس پہناؤں گا کہ دنیا نے کپڑے اتارے ہیں اپنے گناہوں پر، اور میرے ابراہیم کے کپڑے اتارے گئے ہیں میری وجہ سے۔ اس وجہ سے قیامت کے دن عزت کا لباس سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہناؤں گا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، فرشتے آ گئے کہ حکم ہو تو ہم آگ کو بجھاتے ہیں۔ فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ میں تو اللہ سے مدد مانگتا ہوں، جلانا چاہتا تو جلا دے، بچانا چاہتا تو بچا، میں تم سے کیوں مدد مانگوں؟ میں کسی سے مدد نہیں مانگتا، حسبی اللہ، اللہ ہی کافی ہے۔ ساتھی پوچھتے ہیں مشکلات ہیں، بیماری ہے، تکلیف ہے، اختلاف ہے، جھگڑے ہیں، تو یہ لفظ حسبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کی مشکل کی دعا ہے۔ نماز کے بعد 100 دفعہ آدمی اس کو پڑھے اور اللہ سے مانگے اللہ اس کلام کی برکت سے میری مشکل آسان کر دے، آسان ہو جائے گی۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ کافی ہے، وہی میرے کام بنانے والا ہے۔ اگر جلانا چاہتا تو جلنے دو ابراہیم کو، سارا جہان مخالف، پورے اس ملک میں صرف ایک بندہ بھی نہیں تائید کرے، باپ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرے ساتھ جڑ گیا، سارا جہان اس سے کٹ گیا۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، میری امانت آ رہی ہے، اس کو جلانا نہیں ہے، ٹھنڈی ہو جا۔ دنیا کو جلاتی ہے، ابراہیم کو نہیں جلاؤ۔ دوزخ بنی ہوئی تھی، اتنی بڑی آگ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، ہاتھ باندھے ہوئے تھے، وہ رسیاں وغیرہ جل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام امن امان آگ سے باہر آ گئے۔ سارے حیران ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ انہیں کہ بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اور ابراہیم کا خدا ابراہیم کو اتنے بڑی آگ میں بچا دیا۔ لیکن مسلمان صرف ایک بھتیجا ہوا، حضرت لوط علیہ السلام، باقی سارے اسی طرح رہے، ایک نے بھی کلمہ نہ پڑھا۔ ایک بیوی بی بی سارہ اور ایک بھتیجا، 2 مسلمان ہوئے ہیں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں نے دلیل قائم کرنی تھی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ پوری ہو گئی، اب میں جاتا ہوں یہاں سے۔ ہجرت کی ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سمجھایا کہ مخلوق کچھ بھی نہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، اختیار اللہ کا ہے، آگ پر بھی، پانی پر بھی، ہوا پر بھی، سورج پر بھی، چاند پر بھی، سب اسی کے تحت ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کوئی مشکل آئے تو اپنے رب سے پکارو، رب سے مشکل کشائی مانگو، باقی دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
کرتا تو ابراہیم علیہ السلام کے وہ جو بت تھے وہ سب کچھ کر سکتے. زندگی ملاقات. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ.